اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ رسالت نیوز میں چودھری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ کل سندھ حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کرونا لاک ڈاؤن میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے قائم کردہ ٹائیگر فورس کو صوبے کے اندر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس طرح ٹائیگر فورس جو ابھی تشکیل کے مراحل میں ہے وہ اپنے آغاز سے قبل ہی متنازع ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اس فورس کو قائم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے لیے 1 اپریل سے اس کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ لاکھوں نوجوانوں نے بطور رضاکار اس فورس کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ اعلان کے مطابق اس فورس نے 10 اپریل تک باقاعدہ طور پر کام کا آغاز کرنا تھا، لیکن 20 اپریل تک ابھی اس کی تشکیل کی جا رہی ہے۔ ابھی اس ٹائیگر فورس نے ورکنگ شروع نہیں کی، لیکن سندھ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ٹائیگر فورس کو سندھ کے اندر کام کرنے کی اجازت نہیں دے گی، جس سے اس فورس کی حیثیت متنازع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں نے ٹائیگر فورس پر اپنے تحفظات اور اعتراضات کا اظہار کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی نیت میں کوئی فتور نہیں، ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بہتر ہوتا کہ وزیر اعظم ٹائیگر فورس بنانے سے پہلے اس حوالے سے ملک بھر کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک مشاورت کرتے، انہیں اعتماد میں لیتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹائیگر فورس کو چلانے کے لیے ایک ایسے تجربہ کار قومی سطح کی سیاسی شخصیت کا انتخاب کیا جاتا جو تقریباً تمام سیاسی جماعتوں تک رسائی رکھتی، اسے عوام میں شناخت ہوتی اور ان پر اس شخصیت پر کم از کم اعتراضات اٹھائے جا سکتے۔ لیکن اس کی بجائے وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت بھی نہیں کی۔ میرا خیال ہے اس ٹائیگر فورس کو بنانے کے لیے آئینی اور قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کیے گئے، تو اس کا چیئرمین بھی اپنی جماعت کے ایک نوجوان کو بلایا گیا، عثمان ڈار صاحب کو۔ عثمان ڈار صاحب پارٹی کے بہت ہی مخلص اور محنتی کارکن ہیں، لیکن ابھی تک وہ کسی الیکشن میں کامیابی نہیں حاصل کر سکے۔ ابھی تک وہ نہ تو صوبائی اسمبلی کا، کسی قومی اسمبلی کا، حتیٰ کہ کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکے۔ انہیں اس سے پہلے ہی وزیر اعظم عمران خان نے یوتھ افیئر کے پروگرام کے حوالے سے اپنا مشیر مقرر کیا ہوا، تو ٹائیگر فورس کے
حوالے سے گزارش کر رہا تھا کہ بے شک وہ اپنی جماعت کی کسی آدمی کو اس عہدے پر لاتے، لیکن ضرورت اس عمر کی تھی، اس کے لیے کسی قومی سطح کی شخصیت کو ذمہ داری دی جاتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ ٹائیگر فورس کا معاملہ کس جانب چلتا ہے۔ پاکستان آئندہ باد، پاک فوج